رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو فرض ہوا تم پر قصاص، برابری کرنا مقتولوں میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی، فمن اعتدی بعد ذلک، پھر جو کوئی زیادتی کرے اس فیصلہ کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو۔ ربط آیات اور خلاصہ تفسیر۔ اس سے پہلی آیات کی تفسیر میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ان آیات میں اجمالی طور پر نیکی اور خوبی کے اصول بتلا دیے گئے ہیں۔ آگے ان کی جزئی تفصیلات آئی ہیں جن کو ابواب البر کہا جا سکتا ہے۔ آگے انہی ابواب البر کے کچھ احکام جزیہ کا بیان ہوتا ہے جو ضرورت اور حالات و واقعات کے تابع بیان ہوئے ہیں۔ حکم اول قصاص، اے ایمان والو تم پر قانون قصاص فرض کیا جاتا ہے مقتولین بقتل عمد کے بارے میں، یعنی ہر آزاد آدمی قتل کیا جائے ہر دوسرے آزاد آدمی کے حوض میں، اور اسی طرح ہر غلام دوسرے ہر غلام کے حوض میں، اور اسی طرح ہر عورت دوسری ہر عورت کے حوض میں، گویا قاتلین بڑے درجہ کے اور مقتولین چھوٹے درجہ کے ہوں، جب بھی سب سے برابر قصاص لیا جائے گا، یعنی قاتل کو سزا میں قتل کیا جائے گا، ہاں جس قاتل کو اس کے فریق مقدمہ کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے مگر پوری معاف نہ ہو تو اس سے سزائے قتل سے تو بری ہو گیا، لیکن دیت یعنی خون بہا کے طور پر ایک معین مقدار سے مال بذمہ قاتل واجب ہو جائے گا۔ تو اس وقت فریقین کے ذمہ ان دو امر کی رعایت ضروری ہے، مدعی یعنی وارث مقتول کے ذمہ تو معقول طور پر اس مال کا مطالبہ کرنا کہ اس کو زیادہ تنگ نہ کرے، اور مدعا علیہ یعنی قاتل کے ذمہ خوبی کے ساتھ اس مال کا اس مدعی کے پاس پہنچا دینا کہ مقدار میں کمی نہ کرے اور خواہ مخواہ ٹالے نہیں۔ یہ قانون دیت و عفو تمہارے پروردگار کی طرف سے سزا میں تخفیف ہے اور شاہانہ ترحم ہے، ورنہ بجز سزائے قتل کے کوئی گنجائش ہی نہ ہوتی۔ پھر جو شخص اس قانون کے مقرر ہوئے بعد تعدی کا مرتکب ہو، مثلاً کسی پر جھوٹا یا اشتباہ میں دعویٰ قتل کر دے یا معاف کر کے پھر قتل کی پیروی کرے، تو اس شخص کو آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور فہیم لوگوں، اس قانون قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے، کیونکہ اس قانون کے خوف سے ارتکاب قتل سے ڈریں گے تو کئی جانیں بچیں گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسے قانون امن کی خلاف ورزی سے پرہیز رکھو گے۔ معارف و مسائل۔ قصاص کے لفظی معنی مماثلت کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں عنقریب اسی صورت میں اس کی زیادہ وضاحت اس طرح آئی ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور سورہ نحل کی آخری آیات میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اسی مضمون کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے اصطلاح شرح میں قصاص کہا جاتا ہے قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت کی رعایت کی گئی ہو۔ مثلا قتل عمد وہ کہ ارادہ کر کے کسی کو آہنی ہتھیار سے یا ایسی چیز سے جس سے گوشت پوشت کٹ کر خون بہہ سکے قتل کیا جائے۔ قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینا ایسے ہی قتل کے جرم کے ساتھ مخصوص ہے۔ مثلا ایسے قتل میں جیسے آزاد آدمی آزاد کے حوض میں قتل کیا جاتا ہے، ایسے ہی غلام کے حوض میں بھی، اور جس طرح عورت کے حوض میں عورت ماری جاتی ہے، اسی طرح مرد بھی عورت کے مقابلہ میں قتل کیا جاتا ہے۔
آیت میں آزاد کے مقابل آزاد اور عورت کے مقابل عورت کا جو ذکر آیا ہے یہ اس خاص واقعہ کے بنا پر ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے باسناد ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے 2 عرب قبیلوں میں جنگ ہو گئی۔ طرفین کے بہت سے آدمی آزاد اور غلام، مرد اور عورتیں قتل ہو گئے۔ ابھی ان کے معاملہ کی تصفیہ ہونے نہیں پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی تو ایک قبیلہ جو قوت و شوکت والا تھا اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں مرد قتل نہ کیا جائے۔ ان کے جاہلانہ اور ظالمانہ مطالبے کی تردید کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، جس کا یہ حاصل ان کے اس مطالبہ کو رد کرنا تھا کہ غلام کے بدلے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے اگرچہ وہ قاتل نہ ہوں۔ اسلام نے اپنا عادلانہ قانون یہ نافذ کر دیا کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے۔ اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مرد کو اس کے بدلے میں قتل کرنا، اسی طرح قاتل اگر وہ غلام ہے تو اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آزاد کو قتل کرنا ظلم عظیم ہے جو اسلام میں قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا حاصل اس کے سوا نہیں کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، عورت ہو یا غلام۔ قاتل عورت اور غلام کے بجائے بے گناہ مرد یا آزاد کو قتل کرنا جائز نہیں۔ آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت کو کوئی مرد قتل کر دے یا غلام کو کوئی آزاد قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے شروع میں القصاص فی القتلی اس عموم کے واضح دلیل ہے اور دوسری آیات میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے، مثلاً النفس بالنفس وغیرہ۔ مثلا اگر قتل عمد میں قاتل کو پوری معافی دے دی جائے، مثلاً مقتول کے وارث صرف اس کے 2 بیٹے تھے اور ان دونوں نے اپنا حق معاف کر دیا تو قاتل پر کوئی مطالبہ نہیں رہا۔ اگر پوری معافی نہ ہو، مثلاً صورت مذکورہ میں 2 بیٹوں میں سے ایک نے معاف کیا اور دوسرے نے معاف نہیں کیا تو سزائے قصاص سے تو قاتل بری ہو گیا، لیکن معاف نہ کرنے والے کو نصف ودیت خون بہا دلایا جائے گا۔ ودیت یعنی خون بہا شریعت میں 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم ہوتے ہیں، اور درہم آج کل کے مروجہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 3.5 ماشہ چاندی کا ہوتا ہے، تو پوری ودیت 2916 تولے 8 ماشے چاندی ہو گئی، یعنی 36 سیر 36 تولے 8 ماشے۔ مسئلہ جس طرح ناتمام معافی سے مال واجب ہوتا ہے، اسی طرح اگر باہم کسی قدر مال پر مصالحت ہو جائے تب بھی قصاص ساقط ہو کر مال واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ مثلا مقتول کے جتنے شرعی وارث ہیں وہی قصاص اور ودیت کے مالک بقدر اپنے حصہ میراث کے ہوں گے۔ اگر ودیت یعنی خون بہا لیا گیا تو مال ان وارثوں میں بحساب وراثت تقسیم ہوگا، اور قصاص کا فیصلہ ہوا تو قصاص کا حق بھی سب میں مشترک ہوگا، مگر چونکہ قصاص ناقابل تقسیم ہے اس لیے کوئی ادنی درجہ کا حق رکھنے والا بھی اپنا حق قصاص معاف کر دے گا تو دوسرے وارثوں کا حق قصاص بھی معاف ہو جائے گا، ہاں ان کو دیت خون بہا کی رقم حسب حصہ ملے گی۔ مسئلہ قصاص لینے کا حق اگرچہ اولیاء مقتول کا ہے، مگر باجماع امت ان کو اپنا یہ حق خود وصول کرنے کا اختیار نہیں کہ خود ہی قاتل کو مار ڈالیں، بلکہ اس حق کے حاصل کرنے کے لیے حکم سلطان مسلم یا اس کے کسی نائب کا ضروری ہے، کیونکہ قصاص کسی صورت میں واجب ہوتا ہے کسی میں نہیں۔ اس کی جزیات بھی دقیق ہیں جن کو ہر شخص معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اولیاء مقتول اپنا غصہ میں مغلوب ہو کر کوئی زیادتی بھی کر سکتے ہیں، اس لیے باتفاق علماء امت حق قصاص حاصل کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ قرطبی الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضاه۔